هدى بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال لأخيه هارون اخلفني في قومي. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیں محمد والے. ابتدائی مجلس سے اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے. ابتدائی کلام آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کے شکر سے بات کا آغاز کرتے ہیں اس عظیم نعمت، اس فرش عزا، اس فرش اہل بیت کی نعمت پر جو اللہ نے ہمیں نصیب کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس نعمت فرش عزا کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی، میری گفتگو کا موضوع قرآن میں ذکر امیر المومنین. اب تک آپ کی خدمت میں کچھ وہ آیات پیش کرتا رہا جن میں اگر کہا جائے کہ ڈائریکٹلی امیر المؤمنین کی ذات کی طرف اشارہ ہے تو غلط نہ ہوگا. سورہ ہود آیت 17 آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ رعد کی آخری آیت پیش کی، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا ایک ایسا پہلو ذکر کرنا ہے، یا قرآن میں ذکر امیر المؤمنین کا ایک ایسا پہلو پیش کرنا ہے کہ فقط انسان قرآن حکیم کو سنت نبوی کے ساتھ ملا کر دیکھے تو علی کے فضائل کے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. توجہ میرے ساتھ ہے، آمادہ ہیں انشاءاللہ. سرنامہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں نبی موسیٰ کے واقعے کے بارے میں ایک آیت پڑھی کہ جب ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. یہ کب ہے؟ جب نبی اللہ موسیٰ اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا چکے ہیں، فرعون غرق ہو چکا ہے، بنی اسرائیل بظاہر توحید پرست ہو چکے ہیں، نبی موسیٰ کے گرد جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب بظاہر ایمان لا چکے ہیں، سب اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے نبی اللہ موسیٰ کو اپنے پاس بلایا باقی شریعت اور باقی احکام پہنچانے. وہاں اللہ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بڑا نازک امتحان لیا. وہ امتحان کیا تھا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. پھر ہم نے اپنی مرضی سے جب موسیٰ قوم کو 30 راتوں کا کہہ کر آئے تو بنی اسرائیل کے امتحان کی خاطر اور اللہ کو اپنے کلیم سے گفتگو کرنے میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ اس خاطر ہم نے 10 راتوں کا اضافہ کر دیا. تو کیا ہوا؟ 30 کا قوم کو بول کر آئے تھے، 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. تو اب تمہارے رب کی جانب سے معین کیا ہوا وقت یا تمہارے رب کا پسندیدہ وقت یعنی 40 کا عدد پورا ہو گیا. مگر موسیٰ کہ جو کتنی راتوں کے لیے آ رہے تھے، 30 راتوں کا وعدہ تھا نا، صرف 1 مہینے کے لیے اپنی قوم سے دور جا رہے تھے. وہ قوم کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ لیے ہیں، جنہوں نے اپنے 12 قبیلوں کے لیے نیل کے دریا میں سے 12 راستے نکلتے دیکھ لیے، جنہوں نے پتھر سے چشمہ جاری ہوتے دیکھ لیا ہے، جنہوں نے من و سلوہ اترتے دیکھ لیا ہے، جنہوں نے اسی نیل کی لہروں میں فرعون کو غرق ہوتے دیکھ لیا ہے، جن کو اللہ کا نبی موسیٰ کئی 100 سالوں کی غلامی سے نجات دلا کر لا چکا ہے،
یہ قوم موسیٰ پر ایمان بھی لا چکی ہے، ایسی قوم سے موسیٰ دور جا رہے ہیں کتنے وقت کے لیے؟ 30 راتوں کے لیے، 1 مہینے کے لیے۔ تو موسیٰ نے جانے سے پہلے کیا کیا؟ کسی کو یاد نہیں کیا، آواز دی یا ہارون، اے میرے بھائی ہارون، اخلفنی فی قومی، اے ہارون میری قوم میں میرے جانشین بن جاؤ، اور آسان تر میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ۔ اور نہیں کیا آپ نے۔ موسیٰ کلیم اللہ 30 راتوں کے لیے اپنی مومن قوم سے دور جا رہے ہوں تو یہ گوارا نہ کریں کہ بغیر جانشین بنائے چلا جاؤں۔ کیسے ممکن ہے حبیب خدا اپنی قوم سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو اور بتائے بغیر چلے جائیں کہ میرا جانشین کون ہے، میرے منبر کا وارث کون ہے؟ میرے ساتھ آ گئے، ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے بات کی ابتدا، یہ ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں، قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا وہ کون ہے؟ کوئی بھی بتا دے، کوئی جوان؟ وہ نبی اللہ موسیٰ ہے۔ قرآن میں جتنی تفصیل سے اور جتنی تکرار کے ساتھ، جتنی مرتبہ نبی موسیٰ کا واقعہ، ان کی قوم کا واقعہ ذکر ہوا، اتنی تفصیل سے کسی کے واقعات ذکر نہیں ہوئے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا قرآن واقعات کی کتاب ہے؟ کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن دراصل جس نبی کے واقعات اس امت کو سب سے زیادہ سنا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے بتایا ہے کہ میری امت بھی ہو بہو بنی اسرائیل کی طرح ہے، جہاں جہاں بنی اسرائیل قدم رکھے تھے میری امت بھی وہاں وہاں قدم رکھے گی۔ چونکہ سب سے زیادہ مناسبت ہے، سب سے زیادہ مشابہت ہے، لہٰذا اللہ نے قرآن میں موسیٰ کے واقعات کو سب سے تفصیل سے ذکر کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں مشابہتیں پیش کرتا چلا جاتا ہوں اور بات کا آغاز کروں گا نبی کی ایک اور متفق علیہ حدیث سے۔ کیوں قرآن میں بار بار موسیٰ و ہارون کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہم کیا کریں اس موسیٰ و ہارون کے واقعے کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھ کے؟ نبی کریم کی ایک حدیث ہماری مشکل حل کر دے گی۔ اب ہمیں خبر ہو جائے گی کہ ہمیں قرآن میں سے جب بھی موسیٰ و ہارون کا قصہ پڑھنا ہے تو اس واقعے کا کرنا کیا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، تمام امت نے متفقہ طور پر اس حدیث کو لکھا۔ صحیح ترین متواتر احادیث میں سے نبی کا یہ فرمانا، اپنوں نے، غیروں نے، محدثین نے مختلف کتابوں میں اس حدیث کو لکھا، اور یہ بھی اسی حدیث کی طرح ہے، حدیث منیت کی طرح۔ نبی نے اپنی حیات میں کم از کم 10 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کم از کم رسول ایک بار کچھ کہتے ہیں تو پتھر پہ لکیر ہوا کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، نبی اگر 10 بار ایک جملہ فرمائے وہ کیا جملہ ہے؟ کہ جو نبی نے ذوالعشیرہ پہ بھی فرمایا، جو نبی نے شب ہجرت بھی فرمایا، جو نبی نے واقعہ اخوت کے وقت بھی فرمایا، جو نبی نے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے بھی فرمایا، وہ کیا جملہ ہے؟ یا علی، اے علی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے، آپ کا تعلق مجھ سے وہی ہے کہ جو موسیٰ کا ہارون سے تھا، سوائے ایک فرق کے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ وہ نبی نہیں ہوتا جو ہوتا کہہ کر بات کرے، نبی وہ ہوتا ہے جو اٹل کہہ کر بتاتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس تک پہنچ گیا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور آسان کر دوں بچوں کے لیے، نبی وہ نہیں ہوتا جو اگر مگر کہہ کر بات کرے۔ نبی نے بتا دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب تم اس تلاش میں نہیں رہنا اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیسا ہوتا، تو ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا۔ بہرحال نبی نے صاف بتا دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور خود یہ جملہ ارشاد فرمانا، اے علی، آپ کی نسبت بچوں کو یاد کرائیے علی کے فضائل۔
اپنے بچوں کو گھٹی میں پلائیے علی کے فضائل۔ اگر کوئی چیز مومن کے عقیدے کو بچا کے رکھے گی، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گی اس مشکلات کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، شبہات اور وسوسوں کے دور میں، کہ جب اپنے بھی عقیدے پہ حملہ آور ہو، غیر بھی عقیدے پہ حملہ آور ہو، اخلاقی اقدار کے دامن انسانیت سے چھوٹتے جا رہے ہو، اگر کوئی چیز ہے جو تنہا ہمارے عقیدے کو بچا سکتی ہے، جو نسلوں کا ایمان بچا سکتی ہے، تو وہ ذات امیر المومنین علی ہے۔ متفق ہے؟ اپنے بچوں کو یاد کرائیے علی کی فضیلتوں میں یہ حدیث۔ اور مجھے خبر ہوئی غدیر میں یہاں پر جو کام کیا گیا، پروردگار سلامت رکھے انتظامیہ کو، یہ کام ہے علی کے فضائل اپنے بچوں کو رٹوائیے، یاد کرائیے۔ جو چیز جتنی اچھی یاد ہوتی ہے، وقت آنے پہ انسان اتنی ہی روانی سے سنا سکتا ہے۔ قبر میں اگر سب سے زیادہ کچھ کام آنا ہے تو یہی علی اور اولاد علی کا تذکرہ ہے۔ متفق ہے نا؟ کیا فرمایا نبی نے؟ اے علی، آپ کی نسبت، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق، آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی، میرے ساتھ بولیے گا، جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اگر نبی نے صرف اتنا کہا ہوتا تو امت آ کر سوال کر سکتی تھی، کسی ایک جہد سے ہوگی، کسی ایک مرتبے میں ہوگی، کسی ایک فضیلت میں ہوگی، مگر نبی نے جو اگلا جملہ کہا وہ بہت اہم ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد، سوائے اس کے، خوب غور کیجیے گا، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی نے ایک رتبے، ایک فضیلت، ایک منصب، ایک مقام کا استثناء کر دیا، اسے نکال دیا، ایکسیپشن لے آئے۔ یہ استثناء کرنا بتا رہا ہے کہ اس ایک رتبے کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہارون کو موسیٰ سے ملا وہ سب کا سب علی کو محمد سے ملا۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، مجھے اندازہ ہے تھوڑی سی مشکل بات تھی، مگر حدیث فہمی کے لیے اہم ہے۔ حدیث منزلت، اس حدیث کو کہا جاتا ہے، تمام امت میں متفقہ علیہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ یہ بھی وہ حدیث ہے کہ غدیر کی مانند کوئی اس حدیث کے ہونے کا، نبی کی زبان اطہر پہ آنے کا انکار نہیں کر سکا۔ غور کر رہے ہیں؟ نبی نے ہمیں دراصل ایک کلیہ، ایک قاعدہ، ایک قانون دے دیا، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ ہاں خبردار، جب کوئی مسلمان اس حدیث کو سنے، یہ گمان نہیں کرنا کہ نبی علی کو ہارون سے ملا رہے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ بات کلیئر ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ خبردار کوئی مسلمان جب اس حدیث منزلت کو پڑھے، اے علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، سوائے اس کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی یہ گمان نہ کرے اس حدیث میں نبی نے علی کو ہارون سے ملایا ہے۔ نبی نے علی کو موسیٰ کا ہارون نہیں کہا، اس حدیث میں نبی نے علی کو اپنا ہارون کہا ہے۔ مطلب یہ ہے اب جتنا فرق موسیٰ کلیم اللہ اور محمد حبیب اللہ میں ہے، اتنا ہی فرق موسیٰ کے ہارون اور محمد کے ہارون میں رہے گا۔ اور کیا آپ نے اس حدیث میں نبی نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم باریکی ہے، لوگ یا تو اس سے غافل رہتے ہیں یا جان بوجھ کے اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے، میری ذمہ داری تھی آپ تک پہنچانا۔ نبی نے اس حدیث میں ہرگز علی کو ہارون نہیں کہا، اس حدیث میں نبی نے علی کو اپنا ہارون کہا ہے۔ علی تو میرا ہارون ہے، جو ہارون کا موسیٰ سے رشتہ تھا، تعلق تھا، منصب تھا، فضیلت تھی، علی وہ آپ کے لیے مجھ محمد سے ہے۔ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، ایک فضیلت کا نبی نے استثناء کر دیا، ایک مقام کا نبی نے ایکسیپشن، استثناء ڈال دیا، وہ کیا ہے؟ مقام نبوت، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کے علاوہ کیا کیا ایسی فضیلتیں ہیں جو حدیث منزلت میں چھپی ہوئی ہیں؟ کچھ نہ کرو، آؤ اور قرآن میں موسیٰ و ہارون کے واقعات پڑھتے چلے جاؤ۔ جو جو فضیلتیں تمہیں ہارون کی موسیٰ سے ملے وہ ساری کی ساری دراصل قرآن میں علی کی فضیلتیں ہوں گی۔
جو کچھ اللہ نے بتایا یہ ہارون کو موسیٰ سے ملا، سمجھ جانا یہی سب علی کو محمد سے ملا ہے۔ بات پہنچ گئی؟ میں مثال سے بات کا آغاز کروں عزیزوں، بات بہت دور تک جائے گی۔ یقین جانیے تنہا حدیث منزلت جب اس انداز سے دیکھی جائے اور قرآن کی وہ ساری آیتیں جہاں نبی موسیٰ، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون یا ان کی قوم کا تذکرہ ہے، یقین جانیے یہ اپنے آپ میں ایک عشرے کا موضوع ہے۔ میں تو کوشش کروں گا سمیٹ کر ایک مجلس میں سنا کر چلا جاؤں، میری مجبوری ہے، موضوع کی مجبوری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آیات اور نشانیاں علی کے فضائل میں آپ تک پہنچ سکے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ اب میں اس سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ قرآن میں ذکر امیر المومنین، یا یوں کہیے اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں بظاہر ہارون کی فضیلت بتائی، مگر حقیقت میں علی کی منقبت پڑھ رہا تھا۔ اب ان آیتوں کو سنانے کا آغاز کروں گا، حدیث منزلت ذہن میں رکھیے گا۔ توجہ میرے ساتھ ہے، ایک صلوات پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ جانتے ہیں قرآن میں نبی موسیٰ کی حیات میں ان کے واقعے میں ہارون کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی موسیٰ مدائن سے مصر کی جانب پلٹ رہے تھے۔ قرآن نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اس آیت کو، اس واقعے کو، سورہ طٰہٰ میں اور دیگر کئی سورتوں میں۔ سب سے زیادہ تفصیل سے یہ موقع سورہ طٰہٰ میں، لہٰذا میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ جب اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا، پہلی مرتبہ آگ دیکھ کر گئے تھے، 2 دن پہلے تذکرہ کیا تھا نا واقعے کا۔ آگ دیکھ کر کوہ طور پر پہنچے، آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں آپ کا اور عالمین کا پروردگار ہوں، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس ہماری توحید کا پیغام سناؤ، بغاوت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، طغیانی کر رہا ہے، حد سے بڑھ رہا ہے۔ اے موسیٰ ہم نے آپ کو 2 معجزے دیے ہیں، آپ اپنے عصا کو زمین پہ ڈالیے۔ موسیٰ نے عصا زمین پہ رکھا، اژدہا بن گیا۔ موسیٰ ایک قدم پیچھے ہٹے، لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کرنا۔ پھر فرمایا اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے سینے کے برابر میں رکھو، جب دوبارہ باہر نکالو گے تو اس میں نور ہوگا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جسے ید بیضا کہتے ہیں، سفید ہاتھ، نورانی ہاتھ۔ ذالک برہانان من ربک، جاؤ تمہارے رب کی جانب سے یہ 2 نشانیاں ہیں، لہٰذا فرعون کو جا کر ہماری توحید کی دعوت دو۔ معجزہ، نبی وہی ہوتا ہے نا جو دعویٰ کرے، دعوے کے ساتھ معجزہ دکھلا دے۔ موسیٰ نے کیا فرمایا؟ اس دن ایک جواب بتایا تھا، وہ تو پہلا جواب ہے، اللہ میں نے ان میں سے ایک کو مارا ہے، مجھے خوف ہے مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ واضح رہے نبی کا خوف ہماری طرح اپنی جان پر خوف نہیں تھا۔ خود مولائے کائنات نے بتایا ہے نہج البلاغہ میں، موسیٰ کو خوف اپنی جان جانے کا نہیں تھا، موسیٰ کو خوف اس بات کا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھے کار نبوت سونپا گیا ہے، اگر انہوں نے مجھے قتل کر دیا تو یہ کار رسالت کون انجام دے گا۔ خوف اپنی جان پر نہیں تھا، ڈر نہیں تھا موسیٰ کو، موسیٰ اپنے مقصد کے کھو جانے سے، مقصد کے ضائع ہو جانے سے خوف زدہ تھے کہ میرے بعد یہ کار رسالت کا بوجھ کون اٹھائے گا، لہٰذا کہا مجھے خوف ہے کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ ساتھ میں ایک جملہ کہا، موسیٰ نے ایک دعا مانگی مصر جانے سے پہلے، فرعون کے پاس دربار میں جانے سے پہلے، یہ یوں کہیے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو نبوت دی تبھی موسیٰ نے ایک دعا مانگی، مشہور دعا ہے، سب کو یاد ہوتی ہے، رب اشرح لی، جس کو یاد ہو میرے ساتھ پڑھ لینا، اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی، اے اللہ میرے کام کو، وحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کو، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات، مصر کے لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آپ تو میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر توجہ ہے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ موسیٰ نے اللہ سے یہ سب مانگا اور موسیٰ کو ہر چیز ملتی چلی گئی، مگر موسیٰ نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ موسیٰ جانتے تھے کہ تنہا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں فرعون کے دربار میں اس پر غالب آنے کے لیے۔ موسیٰ نے اپنی دعا میں اضافہ کیا، دعا آگے بڑھی، سورہ طٰہٰ کی لگاتار آیتیں ہیں،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب اس کے بعد اگلی دعا کوہ طور پر اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، موسیٰ کہنے لگے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے، میرا پشتبان بنا دے، میرا سپورٹر بنا دے۔ میں کہوں گا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہو گئے، آپ کو نبوت مل گئی، پیغام لے کر جاتے اپنے گھر میں، ہارون کو آواز دیتے اور کہتے ہارون آؤ پروردگار نے کام دیا ہے میرے ساتھ چلو۔ توجہ ہے عزیزو؟ نہیں کیا آپ نے توجہ؟ موسیٰ جواب دیں گے نبی ہونا یا نبی کا وزیر و جانشین ہونا یہ وہ عہدے ہیں کہ میں کلیم اللہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ جب نبی اپنا وزیر اپنی مرضی سے نہ بنا سکے، امت نبی کا جانشین کیوں کر بنائے گی؟ جب نبی خود اپنا جانشین اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، امت کی کیا اوقات کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین بنا ہے۔ موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون کی مدد چاہیے تھی، دوبارہ کہہ رہا ہوں موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون کی مدد چاہیے تھی، مگر موسیٰ جانتے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے، نبی یا نبی کا وزیر وہی ہوتا ہے جسے اللہ منتخب کرے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، دعا کی ہے پروردگار ہارون کو میرا وزیر، میرا مددگار، میرا سپورٹر بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پھر کیا کر اشدد بِهِ أَزْرِي، ہارون کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون کو میرے کار رسالت میں شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ میں اور ہارون تنہائیوں میں مل کر تیری تسبیح کر سکے، تیری یاد کر سکے، تیری عبادت یکجا ہو کر سکے۔ موسیٰ کو بھی بغیر ہارون کے اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا تھا۔ روایت کہتی ہے ام المؤمنین جناب ام سلمہ روایت کرتی ہے میں نے اپنے حجرے میں نبی کو مصلی عبادت پہ بیٹھے دیکھا اور یہ دعا مانتے ہوئے سنا، اے پروردگار ان اخی موسیٰ سألکا، تجھ سے میرے بھائی نبی موسیٰ نے ایک دعا مانگی تھی، تو نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا، اب میں محمد بھی تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کو قبول کرنا۔ جناب ام المومنین روایت کرتی ہے نبی نے دعا کرنا شروع کی، رب اشرح لی صدری، قرآن نے جواب دیا الم نشرح لک صدرک، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، قرآن نے جواب دیا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، قرآن نے بتایا ہے محمد آپ کے کلمات واضح ہیں، یفقہوا قولی، قرآن نے بتا دیا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ نبی کی دعا آگے بڑھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے، عَلِيًّا أَخِي، میرے بھائی علی کو بنانا، اشدد بِهِ أَزْرِي، علی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، علی کو مجھ محمد کے کار رسالت میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ میں اور علی مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکے، تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ یہی تو وجہ ہے جتنی عبادت علی نے نبی کے ساتھ کی ہے کبھی کوئی نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکے میں سب کافر تھے، جس کسی نے نبی کو عبادت کرتے دیکھا، نماز پڑھتے دیکھا، ہمیشہ نبی کے ساتھ یا عورتوں میں جناب خدیجہ کو دیکھا یا مردوں میں امیر المومنین کو دیکھا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ نبی نے یہ ساری دعائیں کی، ہر دعا کی قبولیت قرآن میں آتی رہی، تو کیسے ہو سکتا تھا جب نبی نے علی کی وزارت مانگی ہو اپنے لیے تو قرآن میں قبولیت کا اعلان نہ ہوتا؟ یہی تو وجہ ہے کہ ایک روز فرشتہ حج کی واپسی میں آیت لے کر آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ، حبیب پہنچائیے جو آپ پر نازل ہو چکا تھا، جو آپ کی دعا کا نتیجہ تھا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ نہ کیا، سورہ مائدہ کی آیت پڑھو، آیت بلغ بہت مشہور آیت ہے، علی کے ہر چاہنے والے کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا،
کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا تھا علی کی ولایت جب بھی پڑی جائے گی کوئی شریر اپنا شر ضرور دکھائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہی تو وجہ تھی جب یہ آیت نبی کی حفاظت پہ ضمانت بن کے آ گئی تو نبی نے غدیر میں امت کو اپنی دعا کی قبولیت کا اعلان سنایا، جب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ درود پڑھیے مولا کی عظمت۔ یا اللہ، اور کر رہے ہیں آپ حدیث منزلت کو موسیٰ و ہارون کے ہر واقعے کے ساتھ رکھ کر دیکھتے چلے جائیے، آپ کو علی کی فضیلت کے نئے باب آپ پر کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ تو موسیٰ کے واقعے کی ابتدا ہے کہ جب موسیٰ نے دعا میں ہارون کی وزارت مانگی، بدلے میں اللہ نے عطا کی۔ یہی موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ دونوں بھائی گئے، ایک نبی، نبی کا وزیر، نبی، نبی کا جانشین، دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے۔ کیا ہوا؟ پیغام دیا۔ فرعون آسانی سے ماننے والا تو تھا نہیں، اپنی خدائی کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو خدا کی جگہ خدا سمجھنے لگا تھا۔ کیا کیا جائے؟ موسیٰ نے معجزہ دکھایا۔ معجزہ دکھایا تو کیا ہوا؟ فرعون نے ایک دن اور وقت طے کر دیا، زینت کا دن، عید کا دن ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے۔ بات دربار سے میدان تک آ گئی۔ اب ملک کے، سلطنت کے سب سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ یوم الزینت آیا۔ اب خوب توجہ کیجیے گا، نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے عزیزوں۔ آمادہ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین؟ اب مقابلے کا دن آیا۔ جب مقابلے کا دن آیا، جادوگر دسیوں کی تعداد میں ایک طرف ہے، تنہا موسیٰ و ہارون دوسری طرف ہے۔ جادوگروں نے پوچھا ہے موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ نے فرمایا تم پہل کرو۔ نبی یا نبی کا جانشین کبھی پہل نہیں کیا کرتا، تم پہل کرو۔ جادوگروں نے، قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور ایسا جادو دکھایا کہ وہ رسیاں لوگوں کو رینگتے ہوئے سانپ لگنے لگی۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہاں تک کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہوا اور اژدہا بن کے جادوگروں کے سارے سانپوں کو، رسیوں کو نگل گیا۔ فوراً سے کیا ہوا؟ جادوگر تھے نا، اپنے فن میں ماہر تھے، جیسے ہی معجزہ دیکھا فوراً سے جادو اور معجزے کے فرق کو جان گئے۔ فوراً سے ان کے دل میں ایمان کی روح اٹھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر کیا اعلان کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا، نبوت کس کی تھی؟ پیغام توحید کا کون لایا تھا؟ جلدی بتائیے گا، مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے۔ توحید کا پیغام کون لے کر آیا تھا؟ موسیٰ لائے تھے۔ جادوگروں کے سامنے معجزہ کس نے دکھایا تھا؟ موسیٰ نے دکھایا تھا۔ اژدہا کس کے عصا، کون سا عصا تھا؟ کس کے ہاتھ میں وہ عصا تھا جو اژدہے میں تبدیل ہوا؟ موسیٰ کا عصا تھا۔ مگر جب جادوگر سجدے میں گئے اور کلمہ طیبہ پڑھا تو کیا کہا؟ قرآن نے سینکڑوں جگہ اسے نقل کیا۔ قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر سجدہ ریز ہوئے اور اعلان کیا ہم نے موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان لاتے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار پر۔ کون سے پروردگار پر؟ جادوگروں کا کلمہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا، کلمہ آگے بڑھا، رب موسیٰ، وہ جو موسیٰ کا رب ہے۔ کیوں؟ جادوگر جانتے تھے کہ جب تک اللہ کے نبی کا کلمہ نہ پڑھا جائے اللہ کا کلمہ ادھورا رہتا ہے۔ مگر جادوگر یہاں نہ رکے، آیت آگے بڑھی، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کافر سے تازہ مسلمان ہوئے تھے مگر جانتے تھے جب تک نبی کے وسیع کا کلمہ نہ پڑھو گے۔ جادوگر کافر سے تازہ مسلمان ہوئے تھے مگر اتنی معرفت رکھتے تھے کہ جس طرح سے اپنے نبی کے بغیر اللہ کو کلمہ قبول نہیں ہوتا،
اسی طرح نبی کے جانشین کے بغیر نبی کو اپنا کلمہ قبول نہیں ہوتا. پہنچ گئے عزیزو؟ اب جب بھی کوئی تم سے پوچھے تم کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کو کیوں پڑھتے ہو؟ جو پڑھتا ہے میرے ساتھ پڑھے، کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ بس اتنا کہہ دینا. اگر جادوگروں نے فرعون کے دربار میں موسیٰ تک کا کلمہ پڑھا ہوتا تو ہم بھی محمد الرسول اللہ پہ رک جاتے. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد کی عظمت پر. یہاں تک کہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. جادوگر، کتنی عجیب بات ہے. ان جادوگروں کی اصل جادوگری تو یہی تھی کہ جب نبی کی پہچان آئی فوراً سے نبی کے سچے وسیع کو پہچان لیا. تازہ مسلمان تھے، ابھی کلمہ پڑھا، ابھی ایمان دل میں اترا، مگر نبی کے ساتھ نبی کے جانشین کو بھی پہچان لیا. اور یہ بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان تازہ مسلمان ہو مگر اللہ اتنی توفیق دے دے کہ اس تازہ اسلام میں بھی نبی کے ساتھ نبی کے وسیع کی پہچان ہو جائے. یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا عزیزو. تازہ ہی مسلمان کیوں نہ ہو مگر توفیق کی بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کے جانشین کی معرفت ہو جائے. بس آج یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں. یقین جانیے سینکڑوں آیات ہیں جہاں موسیٰ و ہارون کا ذکر ہے اور اس میں سے ہر ایک آیت میں محمد و علی کی فضیلت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یوں قرآن اشاروں میں کنایوں میں علی کا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے. موضوع میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. جو علی کی فضیلتوں کا شوقین ہو قرآن پڑھے گا، جہاں جہاں موسیٰ و ہارون کا واقعہ ملے گا خود بخود ذہن میں علی کی فضیلت ربط ہوتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی، کنیکٹ ہوتی چلی جائے گی. آج مجھے تذکرہ کرنا ہے علی کے ایک شہزادے کا، علی کے ایک پوتے کا، وہ کہ جو اپنے حسن و جمال میں علی جیسا تھا. حسن کا لال، حسن کا یتیم، حسن کی آخری نشانی قاسم ابن حسن مجتبی، حسین کا وہ بھتیجا کہ جب حسین کربلا کے راستے میں تھے تو سوال کیا تھا چچا کیا میرے نصیب میں شہادت آئے گی؟ تو حسین نے قاسم سے پوچھا تھا کیف الموت عندک، اے قاسم یہ بتاؤ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ علی کا پوتا تھا نا، وہی جواب دیا جو دادا نے دیا تھا، احلا من العسل، موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حسین نے قاسم کو خوشخبری سنائی، اے قاسم اگر موت آپ کے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو پھر یاد رکھیں آپ کو کیا کل کربلا میں شہید ہونے والوں میں آپ کے ننھے سے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. میں نے کہا آپ نے سن لیا. جانتے ہیں جب آقا قاسم نے ان جملوں کو سنا تو حسن کے لال پر علی کا جلال طاری ہوا. اے چچا میرا بھیا علی اصغر تو 6 مہینے کا ہے، یہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا لعین ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ اور نہیں کیا آپ نے عزیزوں. میں کہوں گا اے شہزادے قاسم آپ نے صرف سوچا تھا، برداشت نہ کر سکے. ذرا سوچئے سید سجاد کی غیرت پہ کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ خیموں پہ لعین حملہ آور ہوں گے. حسین نے دلاسا دیا، تسلی دیا، بیٹا قاسم بات ایسی نہیں ہے، میں اپنے علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں مقتل میں خود لے کر جاؤں گا اور میدان میں میرا بیٹا شہید ہوگا. قاسم کو تو سن کے اطمینان آ گیا، مگر قاسم شاید حسین نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد، حسین کے جانے کے بعد خیموں کے ساتھ کیا ہونا ہے. بیبیاں کس طرح قیدی بنائی جائیں گی، خیمے کس طرح لوٹ
کر جلائے جائیں گے۔ ہاں عزیزوں، روز عاشور آیا، حسین کے اصحاب جا چکے، قربان ہو چکے، کربلا کا مقتل سج چکا تھا۔ حسن کا لال بار بار چچا کے پاس آتا تھا، چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، چچا مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بار بار حسین یہ کہہ کر لوٹا دیتے تھے، اے قاسم تم تو میرے حسن کی آخری نشانی ہو، تم تو میرے حسن کے یتیم ہو۔ قاسم اپنے خیمے میں اپنی گھٹنیوں میں سر ڈال کے بیٹھے تھے کہ ماں فروا آتی ہے بیٹا، نہ جانے کتنے اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہو رہے ہیں، تم کب اپنے چچا پہ قربان ہو گے؟ سر اٹھایا افسردہ ہو کے کہنے لگے، ماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے۔ جناب فروا کو وہ وقت یاد آیا، حسن مجتبیٰ کے آخری لمحات، قاسم کے بابا کے سینے پہ ہے ایک تعویذ باندھا تھا، اے فروا جب کبھی میرے قاسم پہ مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا تو میرے قاسم کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جناب فروا نے فرمایا، ہے قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کب ہوگا؟ نبی کا نواسا زہرا کا لال دشمنوں کے نرے میں ہے، ذرا بابا کا تعویذ کھولو۔ جوان نے ایک مرتبہ اپنے بازو سے تعویذ کھولا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، تعویذ کو پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں کی چمک میں، چہرے کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تعویذ پڑھ لیا خوشی خوشی دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا میری بات نہیں مانتے نا، میں بابا کا پیغام لایا ہوں۔ حسین نے بھیا حسن کا ذکر سنا، اس تنہائی میں حسین کو حسن کی یاد آئی، ارے کمسنی میں ہر جگہ یہ بھائی ساتھ ہوا کرتے تھے، مسجد میں بھی ساتھ، حجرے میں بھی ساتھ، کربلا میں حسین تنہا ہے۔ حسن کا خط سامنے آیا، سینے سے لگایا، پڑھنا شروع کیا۔ کون حسن؟ حسین کے امام حسن۔ پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا، اخی الحسین، اے میرے بھائی حسین، اذا كنت في ارض كرب وبلا، کل جب تم کربلا کے میدان میں ہوگے، واحاط بك الاعداء، دشمن نے آپ کو گھیرا ہوا ہوگا، نہ بھائی حسن آپ کی نصرت کے لیے نہ ہوگا، میری جگہ میرے قاسم کی قربانی قبول۔ مقتل کے جملے حسین نے بھیا کا خط پڑھا، قاسم کو سینے سے لگایا، حسین کو بھائی کی یاد نے تڑپایا، قاسم کو بابا کی یاد نے رلایا، چچا بھتیجے گلے لگ کے اتنا روئے فغشیٰ علیہما، دونوں کو کربلا میں غشا گیا۔ میں نے پڑھا، آپ نے بڑی خاموشی سے سن لیا۔ 7ویں محرم ہے عزیزوں، آپ نے بڑے اطمینان سے مسائل کو سن لیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نہ کرے آپ کے گھر میں کسی کو غشا جائے، غشی سے کیسے اٹھاؤ گے؟ جو تصور کر سکے دل کھول کے رونا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑنا۔ یقیناً پانی کی چند بوندیں چھڑکو گے، جو اب تک بے ہوشی میں تھا اب جاگ جائے گا۔ ذرا سوچو وہاں کربلا کے میدان میں جہاں حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند باقی نہ رہی، کیسے بہن زینب نے بھائی اور بھتیجے کو ہوش۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، یہاں تک کہ حسین نے حسن کی نشانی کو مقتل میں جانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب تیار کر لیا تو گریبان چاک کر دیا، یہ عرب میں یتیموں کی علامت ہوا کرتی تھی۔ حسین شاید یہ سوچ رہے تھے، ارے دشمن دیکھے گا کہ اتنا کم سن جوان ہے، یتیم بھی ہے، شاید کچھ ترس کھائے گا۔ قاسم ابن حسن مقتل کی جانب چلے، فوج اشقیاء میں لوگ یہ کہنے لگے یہ کون آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ ذرا تصور تو کرو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ قاسم مافروا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ قاسم مقتل کی جانب گئے اور خوب جنگ کرنے لگے۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا لال ہے،
قاسم جنگ کرتے جاتے ہیں، تہے تیگ کرتے جاتے ہیں، حملے کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ارزق شامی نامی مشہور پہلوان کے 7 بیٹے ایک کے بعد ایک قاسم کے سامنے آتے رہے، قاسم سب کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ خود ارزق شامی پہلوان میں آیا، میدان میں آیا، اور قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ بچارے سعد ملعون آواز دے کر کہنے لگا، ارے یہ معمولی جوان نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اسے عباس نے تربیت دی ہے، یہ قیامت تک تمہیں مارتا رہے گا، جاؤ اور چاروں جانب سے حملہ آور ہو جاؤ۔ میدان میں فروا کی کمائی لٹنے لگی، چاروں جانب سے دشمن قاسم پہ حملہ آور ہوا، سر پہ پیٹ کے حسن کے لال پر ماتم کرنا، چاروں جانب سے قاسم پہ حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لائی۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پہ آئے، آواز دی چچا مدد کو آئیے، ارے حسن کی نشانی زمین کربلا پہ ہے۔ حسین اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور ایسے قاسم کی طرف لپکے کالصقر الغضبان، جیسے عقاب اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ فوجی اشقیاء میں آوازیں گونجنے لگی، ارے حسین نے حملہ کر دیا، علی کے لال نے حملہ کر دیا۔ حسین کے حملے کا خوف تھا، میدان میں بھگدڑ مچ گئی۔ آخری جملے، دائیں کے گھوڑے بائیں کی طرف دوڑے، بائیں کے گھوڑے دائیں کی طرف آئے، قاسم آواز دیتے رہ گئے، چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ جب حسین جوان بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ پامال لاشا ہے۔ قاسم چچا کو معاف کر دینا، آنے میں دیر ہو گئی۔ اپنی ربا کو کربلا کی زمین میں بچھایا، پامال بدن کے ٹکڑوں کو سمیٹا، قاسم کے گھٹنی میں لاشے کو خیمے کی طرف